السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ وکٹوریہ اور عبدالکریم، ملکہ برطانیہ اور ان کے ہندوستانی ملازم کی دوستی کی لازوال داستان۔ ملکہ وکٹوریہ اینڈ عبدل۔ گزشتہ سال جب برطانوی شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل نے اپنی شاہی رہائش کا کنسنگٹن پیلس سے ونڈسر میں واقع فروگمور کاٹیج منتقل ہونے کا اعلان کیا تو 19ویں صدی کے اوائل میں تعمیر کیا جانے والا یہ شاہی گھر، جو ایک زمانے میں افسانوی شہرت رکھتا تھا، ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا۔ اپریل سن 2019 میں 3 ملین پاؤنڈ کی لاگت سے ہونے والی ڈیکوریشن کے بعد جب شاہی جوڑا اس تاریخی گھر میں منتقل ہوا تو شاید اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ سوا صدی قبل اسی گھر میں رہائش پذیر ایک شخص کم و بیش اسی طرح خبروں کی سرخیوں کی زینت بنا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس شخص کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں بلکہ وہ ایک عام ہندوستانی عبدالکریم تھا۔ وکٹوریہ کا پیارا عبدل انہی دنوں ونڈسر سے 5000 میل دور کراچی کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ایک گھر میں 4 پاکستانی فروگمور کاٹیج کے اس ہندوستانی مکین سے اپنے خاص تعلق کو یاد کرنے جمع ہوئے۔ پروین بدر خان عبدالکریم کی پڑوسن مظہر سعید بیگ اور قمر سعید بیگ پرنواسے، جبکہ 90 سالہ سعید اقبال حسین خاندانی دوست ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ سن 1887 کی بات ہے، جب انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی کے 50 سال مکمل ہونے کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی تھی۔ سن 1858 میں برطانوی علمبرداری میں آنے کے بعد سن 1876 سے وکٹوریہ ہندوستان کی بھی ملکہ بن چکی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ہندوستان سے خاص انسیت تھی۔ وہ خود تو کبھی ہندوستان نہ جا سکیں، لیکن انہوں نے ہندوستان کا ایک حصہ اپنے پاس منگوا لیا تھا۔ سجیلے ہندوستانی گھڑ سواروں کا دستہ اور خدمت گار تو محل میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ اب گولڈن جوبلی کے موقع پر ملکہ نے فرمائش کی کہ انہیں 2 ذاتی خدمت گار ہندوستان سے بھیجے جائیں۔ یہ حکم جب آگرہ کی سینٹرل جیل کے سپرنٹنڈنٹ جان ٹائلر تک پہنچا تو انہوں نے اپنے ماتحت کلرک 24 سالہ عبدالکریم اور ایک ہندوستانی خدمت گار محمد بخش کو اس فرض کی ادائیگی کے لیے منتخب کیا۔ دونوں کو انگریزی طور طریقے میں تربیت دی گئی اور انگلستان جانے والے بحری جہاز میں سوار کروایا گیا۔ عبدالکریم نے خدمت گاروں کا لباس اتار پھینکا اور پہلے ملکہ وکٹوریہ کے استاد اور پھر انڈین سیکرٹری بنے۔ عبدالکریم تھے کون؟ حافظ عبدالکریم آگرہ کی سینٹرل جیل میں محرر تھے، جبکہ ان کے والد حاجی محمد وزیر الدین شعبہ طب سے منسلک تھے۔ عبدالکریم کے خاندان کی آگرہ کے آس پاس ہزاروں ایکڑ زمین تھی جس پر زمینداری کی جاتی تھی، جبکہ شہر کی سول لائنز میں کئی بنگلے بھی تھے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنے متمول گھرانے سے تعلق رکھنے والے شخص نے ایک خدمت گار کی ملازمت کیوں قبول کی؟ نامور براڈ کاسٹر اور کتاب ملکہ وکٹوریہ اور منشی عبدالکریم کے مصنف رضا علی عابدی اس کا جواب دیتے ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے رضا علی عابدی کا کہنا تھا کہ شاہی محل میں کام کرنے کا موقع ملنا یقیناً نوجوان عبدالکریم کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ انگریزی حکومت سے منسلک ہونے اور ملکہ اور شاہی خاندان کا قرب ان کے لیے یہ ملازمت قبول کرنے کے لیے ایک بڑی ترغیب رہی ہوگی۔ ہندوستانی انگلستان میں عبدالکریم اور محمد بخش جون سن 1887 میں ونڈسر پہنچے اور 23 جون سن 1887 کو پہلی بار ملکہ کو ناشتہ پیش کیا۔ ساتھ ہی عبدالکریم نے ملکہ کی ہندوستانی پکوانوں سے توسیع شروع کر دی۔
وکٹوریہ کو یہ کھانے اتنے پسند آئے کہ اب تقریباً ہر روز ہی شاہی محل میں ہندوستانی سالن بننا شروع ہو گئے۔ عبدالکریم کی پرنواسی پروین بدر خان اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی خاندان میں سینہ بسینہ منتقل ہونے والی روایات کو یاد کرتی ہیں۔ ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ ملکہ نے پہلے ہی ملاقات میں عبدالکریم کو پسند کیا، کیونکہ وہ انہیں پسند کرنے لگی تھی، اس لیے انہیں عبدالکریم کے وطن ہندوستان کے بارے میں جاننے کی جستجو ہو گئی تھی۔ اس طرح ملکہ وکٹوریہ اور عبدالکریم کے درمیان تعلق قائم ہوا۔ پروین بدر خان کے ساتھ بیٹھے ان کے خاندانی دوست سید اقبال حسین اپنے بچپن کی یادوں کو ٹٹولتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ان کے والد اور عبدالکریم کے لپالک بیٹے عبدالرشید دوست تھے۔ وہ خود عبدالرشید کو رشید چچا کہا کرتے تھے۔ رشید چچا بتاتے تھے کہ عبدالکریم تمام ہندوستانی عملے میں سب سے زیادہ قابل تھے۔ وہ آگرہ کی اشرفیوں میں سے تھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت جلد وہ تمام ہندوستانی ملازمین میں ممتاز ہو گئے۔ عبدالکریم تمام ہندوستانی عملے میں سب سے قابل تھے، اس لیے جلد ہی ملکہ کی بھی نظروں میں آ گئے۔ جب ملکہ وکٹوریہ نے اردو سیکھی، عبدالکریم کے ونڈسر پہنچنے کے چند دن بعد ہی ملکہ نے اپنے روزنامچے میں لکھا کہ وہ ہندوستانی اردو کو اس زمانے میں ہندوستانی کہا جاتا تھا سیکھ رہی ہیں تاکہ اپنے ہندوستانی ملازموں سے بات چیت کر سکیں۔ عبدالکریم کے پرنواسے قمر سعید بیگ بتاتے ہیں کہ عبدالکریم ہی ملکہ وکٹوریہ کو ہندوستانی پڑھا رہے تھے۔ ملکہ نہ صرف ہندوستانی بولنا سیکھ رہی تھیں بلکہ لکھنے کی مشق بھی کرتیں۔ انہوں نے اکثر سرکاری اور ذاتی خط و کتابت بھی ہندوستانی میں کرنی شروع کر دی۔ ملکہ کے حکم پر عبدالکریم نے روزمرہ ہندوستانی بول چال کا ایک کتابچہ بھی ترتیب دیا، جس میں ضروری ہندوستانی فقرے اور الفاظ درج تھے۔ یہ کتابچہ شہزادے، شہزادیوں اور محل کے تمام سٹاف میں تقسیم کیا گیا تاکہ انہیں ہندوستانی عملے سے رابطے میں کوئی دقت نہ ہو۔ خادم استاد بن گیا۔ جلد ہی ملکہ وکٹوریہ کو احساس ہو گیا کہ کھانے کے جھوٹے برتن اٹھانا عبدالکریم کی شان نہیں۔ یہ احساس دلانے میں کچھ حصہ عبدالکریم کا بھی تھا، جنہوں نے اصرار کیا کہ وہ آگرہ میں کلرک تھے اور ایک خدمت گار کے طور پر کام کرنا ان کے رتبے سے کم تر ہے۔ لہٰذا ملکہ اور عبدالکریم نے مل کر طے کیا کہ وہ ملکہ کے عطالی کہلائیں گے۔ مصنف رضا علی عابدی کے مطابق منشی کی اصطلاح بھی عبدالکریم نے ہی تجویز کی ہوگی، جبکہ ملکہ کے حکم پر وہ سارے فوٹو تلف کر دیے گئے جن میں عبدالکریم خدمت گاروں کی وردی پہنے دست بستہ کھڑے ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ اردو لکھنے کی مشق کرتیں اور دستخط بھی اردو میں کرنا سیکھ گئی تھیں۔ عبدالکریم منشی بنے تو ملکہ کو سامنے بٹھا کر میر غالب اور مومن کے اشعار سنانے لگے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ منشی ہندوستانی پڑھاتے تو ملکہ کہتی کہ وہ بہت سخت استاد ہیں۔ منشی عبدالکریم کے پرنواسے مظہر سعید بیگ بتاتے ہیں کہ منشی کی اہلیہ رشیدن بیگم کہا کرتی تھیں کہ ملکہ وکٹوریہ عبدالکریم کی بالکل ایک استاد کی طرح عزت کیا کرتی تھی اور ان کا معمول تھا کہ وہ روز صبح انہیں سلام کرتی تھیں۔ ملکہ برطانیہ اور عبدالکریم کی زندگی میں ہونے والے دلچسپ واقعات اور مزید تفصیل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔